ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, بھٹو سیاستدان تھا اس لیے سولی پہ چڑھا دیا گیا. یحییٰ خان فوجی جرنیل تھا اس لیے جھنڈے میں لپیٹ کر کے اور سلوٹ دے کر کے ان کو دفن کیا گیا. یہ تخصیص نہیں ہے؟ میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. نہیں, آپ کی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن پاکستان میں اس طرح کا ایک مزاج ہے کہ اگر سیاستدان ہے تو سولی پہ لٹکا دو, جرنیل ہے تو اس کو سلامی دے کے باہر بھیج دو. بالکل غلط کیا. میں تو کہہ رہا تھا کہ اس کو جیل میں ڈالو, اس کو کورٹ مارشل کرو. اس کا آپ میرے سے بات کر رہے ہیں نا. میں نے پہلے وقت کہا کہ میں فوج کی نمائندگی نہیں کر رہا. جہاں فوج نے غلط کام کیے فوجی سربراہوں کی وجہ سے کیے, ان کے اپنی ذہنی اپج کی وجہ سے, ان کے اپنے جو مزاج تھے اس کی وجہ سے. میں حمید گل ہوں, میں اور ہوں, میں ایک اور فرد ہوں. جس وقت ہم آئے تو اس وقت جنرل بیگ صاحب نے, ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جمہوریت کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. میں ان کے ساتھ تھا کیونکہ میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا, وہ میری ذمہ دار شخصیت آئی ایک. کیا ہم نے جمہوریت کو نہیں چڑھایا؟ کیا ہم نے 92 سیٹوں کے ساتھ محترمہ بے نظیر کی حکومت کو, ان کو حکومت نہیں سونپی؟ کیا برقرار نہیں رکھی؟ 11 سال تک جمہوریت یہ قائم رہی, حتیٰ کہ پرویز مشرف نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. وہ ایک اور آدمی تھا. میں نے اس کو فرام ڈے ون اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ غلط ہے. آج بھی میں جس ٹی وی پروگرام پہ جاتا ہوں, خدا کے واسطے پارلیمنٹ کو رہنے دو. اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم کو سزا دو, پارلیمنٹ کو مت دو, جمہوریت کو سزا مت دو, اس پاکستانی قوم کو سزا مت دو. میں تو یہی بات کرتا ہوں. آپ جمہوریت کے فروغ کی بات کر رہے ہیں, اپنی خدمات گنوا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف ایک طبقہ فکر کا خیال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یا آپ نے شاید وردی پہن کر آئی جی آئی کی تشکیل کے ذریعے, سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم کے ذریعے جمہوریت میں جو ہے جمہوریت کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ بھی اٹھا رکھا تھا. جمہوریت یہ کس قسم کی خدمات تھیں جو آپ نے ملک و قوم کے لیے سرنڈر کی؟ اپنے جب قوم کا آپ کو کرنا ہوتا ہے, تحفظ کرنا ہوتا ہے, تو پھر آپ کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے کہ میں قانون کی اتنی بڑی پابندی میں نے رقوم کی تقسیم دے, میرے اوپر الزام فضول میں لگا دیا آپ نے. آپ کے پاس ہے کہیں ثبوت اس کا؟ نہیں, میں تو ایک عام خیال کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بعد کی بات ہے. اب جو درانی صاحب نے جی قبول کیا کہ یہ انجن کو دیا تھا, تو میرے اوپر کسی نے کہا ہے کہ رقوم کی, پھر آپ یہ نیا الزام کہاں سے؟ آج مجھے ایک نیا الزام لگا دیا آپ نے. بھئی خدا کا خوف کرو یار, کہ مجھے آپ آئی ایس آئی کو, ہاں آئی جی آئی کا میں نے قبول کیا, میں نے اس کے لیے دلیل دی ہے, ہر ایک جگہ کا ہے دلیل. تو ہمارے پاس میرا ٹرائل کرو. پرویز مشرف کے پاس اقتدار پہ قبضہ کرنے کی دلیل تھی. میں تو ٹرائل مانگتا ہوں نا, تو پرویز مشرف تو ٹرائل سے بھاگ رہا ہے نا. میں تو ٹرائل مانگ رہا ہوں نا. میں تو یہی پاکستان میں ہوں, اس کو وطن کی آغوش نصیب نہیں ہوئی. آپ نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا, ظاہر ہے کہ اس میں آرمی چیف کی رضامندی بھی شامل رہی ہوگی. اور یار یہ میں کیوں کسی کا نام لوں؟ لیکن جب میں نے یہ کیا تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ میں میجر جنرل تھا, 2 اسٹار جنرل تھا. کیا ایک 2 اسٹار جنرل یہ کر سکتا ہے؟ لیکن میں کسی کا نام نہیں. جو بھی اس وقت صدر تھے, جو بھی اس وقت دوسرے لوگ پاورفل لوگ تھے, اب مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت عجیب و غریب سی کی فضا تھی نا, ایک عجیب و غریب فضا. تو ہم نے جمہوریت کو ڈیریل کر کے قبضہ کرنے کا اس سے بہترین موقع ہی نہیں تھا. یہ میں اب نہیں کریڈٹ لیتا, جنرل بیگ کو کریڈٹ دیتا ہوں. انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا جب تمام سیاستدان, یقین کریں پیپل پارٹی نہیں, لیکن اور کچھ بھی لوگ استثناء ہیں, لیکن سیاستدان سارے کے سارے اس وقت کہہ رہے تھے یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ, الیکشن کرواتے ہیں, آپ کیوں نہیں اقتدار کے اوپر قبضہ کرتے, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. فوج کے اندر ایک عجیب جذبہ تھا, ہمارے سے انتقام لیے جائیں گے, ضیاء الحق پیریڈ کے سارے دور کے عجیب سا جذبہ تھا. وہ پھر ایک فیصلہ ہوا جو ایک اجتماعی فیصلہ تھا, جس پہ یہ کہا گیا کہ بیلنس قائم کرنا ہے. بہت سارے اہداف ہمارے مکمل نہیں تھے. افغانستان کا قضیہ ابھی باقی چل رہا تھا, نیوکلیئر پروگرام ہمارا تکمیل تک نہیں پہنچا تھا. ڈرون حملے روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی, فوج کی, انڈر دی آرڈر آف دا گورنمنٹ. آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتی ہے کہ افواج کی ذمہ داری. اس کا مطلب افواج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی. ہولڈ میں پوری بات کرنا جی, مطلب ہے کہ ذمہ داری افواج پاکستان کی, کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا, فضائی سرحدوں کا اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا افواج پاکستان کی ذمہ داری قرار پائی. ٹھیک ہے, لیکن حکومت کے حکم کے اوپر. اور حکومت اگر حکم نہ دے, اگر حکومت نہیں دے تو فوج تو بے بس ہے, نہیں کر اقتدار پہ قبضہ کرتے ہوئے فوج کیوں اچانک حرکت میں آ جاتی ہے؟ 111 بریگیڈ چلتی ہے اور کسی کو بھی لپیٹ کے گھر بھیج دیتی ہے. یہ اطاعت اس وقت کہاں ہوتی ہے؟
یعنی آپ کا خیال تھا کہ ڈرون حملے روکنے کے لیے اگر فوج کو اس حکومت کو اڑانا پڑے تو اڑا دینا چاہیے تھا؟ نہیں، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ اطاعت گزاری کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں ہر سوال کے پیچھے ایک جواب لازمی وہ نکلتا ہے جس کو کہتے ہیں امپلیکیشن آف اے کوسچن. امپلیکیشنز ہے نا اس کی، کہ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی وہ آرٹیکل 245 کا ایک حصہ کر لینا چاہیے تھا، دوسرا حصہ کہ حکومت کے تحت ان کو حکم کے تحت پہ کرنا چاہیے، وہ نہ مانتے. نہیں، یہاں آپ نے کہا وہ ان کی اطاعت گزاری ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، سر تسلیم خم ہے. لیکن اس سے پہلے پھر افواج پاکستان یا جو آرمی جرنیل جو کرتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ غلط تھا نا. بالکل، میں نے کہا آرمی حکومتوں کو لپیٹنا آرمی کا کام نہیں ہے، جو کام بہرحال بدقسمتی سے ہماری آرمی کرتی رہی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ نہیں، ہم نے تو جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے نہیں لپیٹا. جب موقع ملا، اس سے بڑا موقع نہیں تھا. آپ دیکھیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ڈرون حملے میں سویلین ہلاکتیں ہوتی ہیں تو جمہوریت کے چیمپئن اور دفاع وطن کے جتنے ٹھیکیدار ہیں وہ سب خواب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. میرے لیے تو ہر جان قیمتی ہے. جب ڈرون حملہ ہوا تھا چینا گئی کے اندر، کون سپریم کورٹ میں ریٹ لے کے گیا تھا سب سے پہلے؟ انہی افتخار محمد چودھری کے 7 ممبر بینچ نے کورٹ نمبر 1 کے اندر فیصلہ دیا کہ نہیں، حکومت کو حکم دے گی تو پھر ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ہم کیسے کہیں کہ حکومت جو ہے، فوج جو لڑ جائے امریکہ کے ساتھ؟ انہوں نے میری ریٹ 5 مارچ 2007 کو وہ ختم کر دی، کینسل کی. میں لے کے گیا تھا. ایمل کانسی کو جب اٹھایا گیا تھا یہاں پہ، میں ریٹ ہائی کورٹ لاہور میں لے کے گیا تھا. اب کورٹس نے ہمیں مایوس کیا نہیں کیا. سر کورٹس نے مایوس کیا، میں مان لیتا ہوں آپ ہی. اچھا، لیکن میں اپنی بات اس کے اوپر یہ آپ کا ورژن ہے نا، لیکن ہمارے دفاعی ادارے کہاں تھے؟ کورٹ نے آپ کو مایوس کیا، ہمارے دفاعی ادارے کہاں تھے؟ وہ دفاعی ادارے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے بھی مایوس کیا. پرویز مشرف صاحب نے کیا نا، تو اسی لیے تو میں ان کو اتنا برا بھلا کہتا ہوں. مشرف کہاں تھا؟ ایمل کانسی کے وقت پرویز مشرف واز ناٹ ڈسین. تو ٹھیک ہے، میں نے تو اس کے اوپر ریٹ لی. میں نے کہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، کیا کیا آپ نے؟ تو یہ جملہ یوں کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ہماری کورٹس پلس دفاعی اداروں نے مایوس کیا. کیوں؟ ہمارے سیاستدان نے نہیں کیا. جس وقت وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جہاز ایمل کانسی کا، وہاں پہ ڈیرہ غازی خان سے اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے، اور اسلام آباد میں جہاز کھڑا ہوا تھا، تو اے ٹی سی نے کہا تھا کہ جہاز کو ہم نہیں اڑنے دے سکتے، منع کر دیا. کہا کہ اس میں ایک زبردستی پاکستانی کو گھسیٹ کے ڈالا گیا اور ہم نہیں اڑنے دیں گے. تو پھر میڈلین آلبرائٹ نے نواز شریف صاحب کے یا ان کے کسی آدمی کو کہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ لے جاؤ. اور اس کے اوپر جنرل حمید گل اپنے پیسے سے ہائی کورٹ لاہور میں گیا. جو جسٹس راشد صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے سنا کیس اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو یہ کیس ہی پیشیاں ڈال کے بالآخر کہا کہ ایمل کانسی کو تو سزا ہو گئی، موت مر گیا، وہ پھانسی لگا دیا گیا. ایک قوم غفلت کا پڑی ہوئی ہے، یہ تاریخ کے چوراہے کے اوپر سوئی ہوئی قوم ہے. اس کے بگل بجانے کی ضرورت ہے. ہم بگل بجاتے رہتے ہیں، لیکن جاگے تو صحیح. بیدار تو ان کا تو ضمیر بیدار ہو. غلامی کی خو اتنی پڑ گئی ہے کہ اٹھ کے جو بھی احتجاج کرتا ہے، جو سچا آدمی ہے پاکستان کے اندر، اس کو بیٹھ لیتے ہیں آپ گھیر گھار کے اور اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک وقفے کے بعد.